ایام ازا رخصت ہو رہے ہیں، ایام ازا رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ ہم کوئی ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں کہتے۔ کچھ روزے ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اور کچھ ہوتے ہیں سارا سال کے۔ صف ازا تو سارا سال بچتا ہے، لیکن جیسے محرم سفر میں بچتا ہے نا، یہ ویسے یہ جیسے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ کل عید مناؤ گے نا، سب سے پہلے سوچنا کہ 2 ماہ 8 دن کا رزلٹ کیا آیا ہے۔ جملہ تو آپ نے فیس بک، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ سب نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ محرم لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں، کردار تبدیل کرنے کا۔ علی والا نظر آئے بھی یہ علی والا ہے، علی والے کا کردار ایسا ہونا چاہیے، علی والے کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ کل کوشش کرنا اپنا محاسبہ کرنا، بلکہ آج رات جا کے بستروں پہ لیٹ کے محاسبہ کرنا کہ 2 ماہ 8 دن کیسے گزارے ہیں۔ کیا امام زمانہ کے قریب ہوا ہوں یا اور دور ہو گیا ہوں؟ مولا سے توسل کرنا، سوچنا کہ میں نے 2 ماہ 8 دن میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اپنا محاسبہ کرنا آزاد۔ یہ ایسے دن نہیں ابھی آئے اور بس رسمن گزار دیے، یہ رسم نہیں ہے۔ محرم سفر رسم سمجھ کے نہ گزارا کرو، بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اگر یہ نہ کیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ سیدہ کی رضا کے لیے دن گزارا، سیدہ کی رضا کے لیے، خالصتاً سیدہ کی رضا کے لیے۔ اور کبھی نہ کہا کرو کہ میں مجلس میں گیا تھا یا میں نے مجلس کروائی۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم یہاں خود نہیں آئے، کسی بی بی کی حسرت ہے، رسول اللہ کی بیٹی کی حسرت ہے۔ بی بی نے کہا تھا نا، بابا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ بابا میرے حسین پہ۔ رسول نے کہا تھا اللہ ایک قوم خلق کرے گا۔ ہم سیدہ کی دعا ہے، سیدہ کی حسرت ہے، سیدہ کی خواہش ہے۔ اپنا مقام و مرتبہ سمجھو۔ اسی لیے کہا گیا پہلے اپنی معرفت حاصل کرو، پھر ہماری ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی معرفت ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ہم کوئی عام نہیں ہے کہ ہمیں عام سمجھ لیا جائے۔ یقین کریں آپ بہت قیمتی ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ بڑی قیمتی ہے۔ آپ نے پرانے عزادار دیکھے ہوں گے، وہ فرش عزا پہ آتے تھے، بابا جی ایسے پہلے ایسے ہاتھ رکھتے، ایسے چومتے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا یہ مولا رضا بادشاہ کی سنت ہے۔ مولا کے ہزاروں نوکر ہوتے تھے لیکن فرش عزا خود بچھاتے تھے۔ نوکر کہتے مولا ہمیں حکم کرے، ہم فرش عزا بچھاتے۔ بادشاہ فرماتے نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس پہ بیٹھنا کس نے ہے۔ بادشاہ کس نے بیٹھنا ہے؟ صحیح فرماتے اس پہ میری دادی نے آ کے بیٹھنا ہے۔ اور بادشاہ فرماتے اگر تمہیں اس فرش عزا کی عظمت کا پتہ چل جائے تم کبھی گھر جاؤ ہی نہ، فرش عزا پہ بیٹھے رہو۔ یہ اتنا قیمتی فرش ہے اور اس پہ بیٹھنے والے کتنے قیمتی ہیں۔ تمہیں حسین کی اماں نے سلام بھیجا، اور جسے اللہ سلام کرے وہ اپنے بیٹے کے عزادار کو سلام کرتی ہے۔ کتنی عظمت ہے آپ کی، کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ آج اس کے جنازے میں آئے ہیں عزاداروں، کوشش کیا کرو۔ یہ وہ امام ہے جسے سارا سال ہم کبھی سیدہ کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی علی کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا پرسہ دیتے ہیں،
کبھی علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی قاسم کی پامالی کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی 6 ماہ کے شہزادے کے لگنے والے تیر کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا 13 ضربوں سے ذبح ہو جانے کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی بی بی کی چادر کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی معصومہ کے گوشوارے چھن جانے کا پرسہ دیتے ہیں۔ عزادارو سارا سال یہ امام ہم سے پرسے قبول کرتا ہے۔ آج اس امام کے بابا کا جنازہ ہے اور امام حسن عسکری کے جنازے کو کندھا دیا کرو۔ یہ وہ جنازہ ہے، اس امام کا جنازہ ہے جس کا اپنا بیٹا کندھا نہیں دے سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس امام کا جنازہ ہے عزادارو جس کا اپنا بیٹا اسے کندھا نہیں دے سکا۔ عزادارو معاشرے کی بات بتاؤ، بیٹا جا رہا ہو نا باہر، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہو، ایئرپورٹ پہ ہو اور پیچھے سے فون چلا جائے کہ یکدم تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایمرجنسی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ بیٹا ٹکٹ کینسل کروائے گا، بلکہ کینسل کروانا بھی بھول جاتا ہے، فوراً واپس آتا ہے کہ اگر میں چلا گیا پھر ساری زندگی کہیں کفِ افسوس نہ ملتا رہ جاؤں۔ عزادارو جس کے باپ کی طبیعت خراب ہو وہ بیٹا آ جاتا ہے، اور جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہو، جس امام کے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور وہ ماں اور وہ بیٹا ماں سے گلے لپٹنے کے لیے بے چین ہو کہ میں ماں سے گلے لپٹ کے ماں کو پرسہ دوں۔ عزادارو باہر فوجیں کھڑی ہوئی ہے، ماں کہہ رہی ہے مہدی تو چلا جا میں گزارا کر لوں گی، مہدی تو چلا جا میں گزارا کر لوں گی۔ عزادارو ہر امام کو زہر ملی ہے، اس امام کو 1 ربیع الاول کی زہر ملی ہوئی ہے۔ تم نے جملہ سمجھا ہی نہیں ہے عزادارو۔ 1 ربیع الاول سے 8 ربیع الاول آ گئی، 8 دن ہو گئے تیرا اور میرا عسکری امام تڑپ رہا ہے۔ دعا کیا کرو چھوٹی عمر میں کوئی یتیم نہ ہو۔ عزادارو 4 سال کا سن تھا مولا عسکری کا تھا جب اپنے بابا کے ساتھ مدینہ چھوڑا اور سامرا پہنچے۔ جملہ سن لینا عزادارو، بس نکی اور عسکری مدینہ سے سامرا ویسے ہی پہنچے ہیں جیسے کربلا سے شام تک سجاد اور باقر پہنچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو آخری پرسہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو، شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا باقر العلوم فرماتے میرے دادے حسین کے غم میں کبھی شرما کے نہ رونا۔ پوچھا گیا مولا پھر کیسے روئے؟ فرمایا اس بوڑھی ماں کی طرح رونا جو جوان لاش پہ بیٹھ کے بین کرتی ہے جس کا کوئی آسرا نہیں بچتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو یہ وہ رسول کی بیٹی ہے، کبھی مدینے میں روتی ہے، کبھی نجف میں روتی ہے، کبھی کربلا میں روتی ہے، کبھی مشہد میں روتی ہے، کبھی کاظمین میں روتی ہے، اور آج سامرا میں آئی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ وہ امام ہے، مولا حسن بادشاہ کو زہر ملا، مولا کو 27 کو زہر ملا، 28 کو مولا کا روح پرواز کر گیا، 28 کو مولا کا روح پرواز کر گیا۔ زین العابدین کو زہر ملا، باقر العلوم کو زہر ملا، مولا صادق کو زہر ملا، موسی کاظم کو زہر ملا۔ موسی کاظم کو جب زہر ملا نا عزادارو، بادشاہ فرماتے ہو دروغ زندان، زندان کا در کھول۔ تجھے پتہ نا جب کسی کو زہر ملتی ہے تو پھر اسے تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے، پھر اسے تڑپنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے۔ عزادارو جس امام کو بھی زہر ملی ہے نا، امام حسن کو زہر ملی، بہنوں کو بتایا، بھائیوں کو بتایا، مولا سجاد کو زہر ملی، مولا باقر کو بتایا، کاظم کو زہر ملی، دروغہ زندان کو بتایا۔ عزادارو تیرا اور میرا یہ امام، عزادارو اسے زہر بھی دی، یہ کمینہ مولا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب سینہ پیارا نہ کرنا عزادارو، معتمد اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے مولا کو زہر دلوایا، پھر مولا کے سامنے بیٹھ گیا اور لعینوں سے کہتا ہے حسن عسکری کے ہاتھوں پہ کوڑے برساؤ۔ عزادارو کوڑے برساتے رہے کمینے۔ اب اس سے آگے ظلم کیا پڑھوں؟ عزادارو اس سے بڑا ظلم یہ تھا، لعین کوڑے برسا رہے تھے، یہ کمینہ کرسی سامنے رکھ کے حسن عسکری کے سامنے بیٹھ کے شراب پینی شروع
अली के सामने बैठ के ये शराब पीता रहा। बादशाह फरमाते हो कमीना मुझे इमाम ना समझ, अपने रसूल का बेटा ही समझ ले। अजरुकुम इल्लल्लाह। बड़ी मकबूल मजलिस हाफिज़ साहब, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। यकीनन सैयदा आई है अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों, आले मोहम्मद के घर में 4 जनाजे बड़े अजीब हैं, बस इसी पे ताबूत आ जाएगा। 4 जनाजे बड़े अजीब जनाजे हैं। बताऊं कौन कौन से? सुनोगे? पहला जनाजा है रसूल की बेटी का, जिसकी पसलियां टूटी हुई हैं, जिसके हाथों पे नील पड़े हुए हैं, चेहरे पे नील पड़े हुए हैं। अज़ादारों, भी हाफिज़ साहब जुमला कह रहे थे ना, अली ने बतूल को दफनाया नहीं है, बतूल को छुपाया है। और याद रखिएगा, मासूम से रिवायत है, बादशाह फरमाते हैं न मेरी दादी के असल नाम का किसी को पता है, न मेरी दादी की किसी को मारिफत है, न मेरी दादी की कब्र का पता है। मेरा दिल कह रहा है जब अली पहुंचे होंगे ना, हसन और हुसैन तो अभी छोटे थे, अब कौन लहद में उतारे। यकीनन अली ने कहा या रसूल अल्लाह आइए, आके अपनी अमानत वसूल कीजिए। 2 हाथ कब्र से बरामद होंगे। अली ने कहा होगा या रसूल अल्लाह, जैसी ज़हरा दी थी वैसी तो नहीं दे रहा। पहला जनाजा है सैयदा का। दूसरा जनाजा वो है जो सैयदुस साजिदीन ने हथकड़ियों वाले हाथों पे उठाया। अजरुकुम इल्लल्लाह, अजरुकुम इल्लल्लाह। हथकड़ियों वाले हाथों पे उठाया। तो अज़ादारों, शाम के बाजार में गुजर रहे थे सैयदुस साजिदीन। जुमला सुनना अज़ादारों, या लोग इकट्ठे हो गए, कहते हैं सज्जाद हाथों पे कौन सी शय उठाई हुई है? सज्जाद मत शय नहीं है, मेरी 3.5 बरस की बहन मर गई है। अजरुकुम इल्लल्लाह, अजरुकुम इल्लल्लाह। अज़ादारों, तीसरा जनाजा है बगदाद के कैदी का जनाजा, जो पुले बगदाद पे मजदूरों ने रखा नहीं, फेंक दिया। मजदूरों ने रखा नहीं, फेंक दिया। अज़ादारों, जिसकी 18 बेटियां वतन पे इंतजार करती रही कि कब बाबा आएगा, कब हमें ईद देगा। अज़ादारों, चौथा जनाजा है इमाम ज़माना के वालिद का। अज़ादारों, 11वें इमाम हसन अस्करी बादशाह का। और ये वो इमाम है जिसने अपनी कब्र अपने हाथों से बनाई है, जिसने अपनी कब्र। बड़े बड़े लोग देखे हैं, बड़े बड़े मैंने पीर देखे जिन्होंने अपनी कब्र अपनी जिंदगी में बनवाई है, लेकिन बनवाई है, बनाई नहीं। मौला की शहादत से कुछ दिन पहले एक मोमिन मौला की ज़ियारत के लिए आया। मौला ऐसे बैठे हुए थे, देख के कहते मौला ये किसकी कब्र है? बादशाह फरमाते मेरी। अल्लाह अकबर। बादशाह फरमाते ये मेरी कब्र है। बस आखिरी जुमला कहने जा रहा हूँ अज़ादारों, फिर इसी पे ताबूत आ जाएगा। जी भर के पुरसा देना। अज़ादारों, सारा साल आप अज़ादारियाँ करते हैं, पुरसादारियाँ करते हैं, लेकिन ये जो आज का दिन है ना, मंसूब है इमाम ज़माना से। और आज जो ताज़िया बरामद होता है उसे पता क्या कहते हैं? चुप का ताज़िया। क्या कहते हैं? चुप का ताज़िया। ये चुप का ताज़िया क्यों कहते हैं? अज़ादारों, इमाम हसन अस्करी बादशाह का मैयत घर में आया। घर में कौन कौन है? पाक बीबी नरजस खातून सलामुल्लाह अलैहा, बीबी हकीमा खातून और इमाम ज़माना। अज़ादारों, 3 हस्तियां मौजूद हैं। बाप का जनाजा है और इमाम ज़माना खामोश बैठे हैं। अज़ादारों, सिस्कियों में अज़ादारों इमाम ज़माना खामोश बैठे हैं। लेकिन मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा, इमाम ज़माना आप अपने बाबा के जनाजे पे खामोश बैठे हैं। अब सरों पे हाथ मारना अज़ादारों। मौला आपको किसी ने तमाचा नहीं मारा, मौला आपको किसी ने कुछ कहा नहीं है। अज़ादारों, इधर हुसैन बादशाह का सर कलम हुआ, कमीने ने मासूमा के
अजल